بسم اللہ الرحمن الرحیم عن بهز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصابر العسل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ غصہ ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے اور متاثر کر دیتا ہے۔ در حقیقت غصہ ایک ایسی ایمان سوز چیز ہے کہ جب بندہ پر سوار ہوتا ہے تو اس سے ایسی باتیں اور حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ جو اس کے دین کو، ایمان کو برباد کر دیتی ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گرا دیتی ہیں۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، غصے کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اور غصے سے حق الامکان بچنا چاہیے۔ اگر آ بھی جائے تو اپنی ایمان کا خیال رکھنا چاہیے۔ در حقیقت پہلے وہ چیزیں چل رہی تھیں، وہ اعمال اور اخلاق جن سے ایمان بڑھتا ہے، جس سے ایمان بلند ہوتا ہے اور اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب جو احادیث آئیں گی اس کے بعد، چند ایک احادیث ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو ایمان کو متاثر کرتی ہیں، ایمان کو کم کرتی ہیں، ایمان کے لیول کو بڑھانے کے بجائے برباد کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں۔ اس لیے ان کو بھی بالترتیب ذکر کرنا مناسب ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ غصہ ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر بندہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، پانی پیے، اگر بیٹھا ہوا ہے غصہ آیا ہوا ہے تو وہ لیٹ جائے، اس سے انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا اس کے غصے میں۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کنٹرول کرنے والے کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو غصہ آئے تو لوگوں کو چیر پھاڑ دے اور خدا نخواستہ غصہ چڑھے تو نامناسب باتیں کرنے لگے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت یملک نفسہ عند الغضب، اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنی زبان کو کم سے کم کنٹرول کرے کہ کوئی نامناسب الفاظ، گالم گلوچ کا زبان سے ارتکاب نہ ہو جائے۔ اور اس سے جو ہے ہم سب کو بچنا چاہیے، یہ ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ اور تشبیہ دے کر بتایا ہے کہ ایمان کے اوپر اس کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس جو پڑھی گئی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح ایلوا ایک کڑوی چیز ہے، وہ اگر شہد میں مل جائے سارے شہد کو جو ہے نا وہ کڑوا کر دیتا ہے۔ ایمان بھی ایک شہد کی طرح میٹھی چیز ہے، غصہ ایلوے کی طرح ہے، وہ بالکل جو ہے متاثر کر دے گا ایمان کو اور برباد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے دور کر دے گا غصہ۔ اس لیے کنٹرول کرنا چاہیے، اور باقی لوگوں کو بھی چاہیے جو پاس کھڑے ہیں یا کوئی بھی ہے وہ غصے کا وقت کسی قسم کی بات نہ کریں، اجتناب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔